اور ہم محبت کے اس مقام پر ہیں کہ ہم بتائیں گے اتباع کسے کہتے ہیں، بیت المقدس کو نہیں، ہم بیت اللہ کو بھی نہیں جانتے۔ اے محبوبہ ہم تو تیرے پیچھے ہیں، تو مشرق گھومے یا مغرب گھومے ہم تیرے پیچھے گھومیں گے۔ کعبہ بیت اللہ ہو، بیت المقدس ہو، یا رسول اللہ ہمارے کعبہ عشق و آب ہے۔ آقا علیہ السلام، یہ مشہور معروف واقعہ ہے، بار بار سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ریفریش ہوں، ایمان تازہ ہو اور واپس ہم اس طرف آئیں۔ آقا علیہ السلام نماز میں امامت فرما رہے ہیں، پیچھے صحابہ کرام کھڑے۔ حضور علیہ السلام حالت نماز میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، حالانکہ عموماً ایسا نہیں کیا کرتے تھے، عموماً ایسا نہیں کرتے تھے، بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، پیچھے صحابہ کرام کھڑے ہیں۔ آپ ساتھی تھوڑا سا ایسے سامنے آ جائیں، مہربانی، ایسے آ جائیں۔ جزاک اللہ۔ تو اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہیں اور آقا علیہ السلام حالت نماز میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ دوران نماز صحابہ کرام دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام اپنا رخ انور پھیرتے ہیں، موو کرتے ہیں۔ اب بیت المقدس جو قبلہ اول ہے ہمارا اور بیت اللہ شریف، اس کی جو سمت بنتی ہے نا، تو وہ بیت اللہ شریف کی سمت اگر یہ ہے تو بیت المقدس اس طرف ہے۔ آقا علیہ السلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، اس وقت حکم یہی تھا کہ اس وقت منہ کر نماز پڑھنی ہے۔ وہ بیت المقدس آج جس کی خاطر فلسطین کے بچہ، بوڑھا، جوان، مائیں، بہنیں اپنا سب کچھ لٹا رہے ہیں بیت المقدس کی حفاظت کی خاطر، اس بیت المقدس کی طرف آقا علیہ السلام اپنا رخ انور کر کے نماز پڑھے، سارے پڑھ رہے تھے۔ تو دوران نماز آقا علیہ السلام کے دل میں یہ خیال بار بار آ رہا تھا کہ ہمارا جو قبلہ ہے نا، ہمارا جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ شریف ہی ہے۔ اور یہ وجہ اس کی کیا تھی کہ یہودی جو تھے وہ بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو اس پر یہودی مسلمانوں کو طعنہ دیتے تھے کہ ویسے ہر بات میں تو ہمارے خلاف کرتے ہو، ہر معاملے میں ہمارے خلاف کرتے ہو کہ ہم تم جو کرتے ہو وہ نہیں کریں گے، ہر معاملے میں ہم سے جداگانہ حیثیت رکھتے ہو، مگر جب بات آتی عبادت کرنے کی نماز میں تو ہمارے قبلے کی طرف تم لوگ منہ کر کے نماز پڑھتے ہو۔ یہ بات آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پہ گراں گزرتی تھی کہ یہودی طعنہ دیتے ہیں۔ تو حالت نماز میں یہ آپ پر کیفیت تاری دل میں خیال بار بار آ رہا تھا۔ حالت نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی اتاری اور فرمایا محبوب ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بڑا محبت بڑا انداز ہے پروردگار عالم کا اپنے محبوب کے ساتھ، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا، یعنی ہم جانتے ہیں کہ آپ کے دل میں کیا ہے اور آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھنے کا مقصد کیا ہے۔ محبوب ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھا کے دیکھنا۔ آگے فرمایا کہ ہم پھیر دیں گے آپ کو اس کی طرف، یعنی اس قبلہ بیت اللہ شریف کی طرف جس کا خیال آپ کے دل میں، فقیر اپنے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہے، جس کا خیال آپ کے دل میں ہے، وہ فرمایا بلکہ ابھی پھیر دیجیے حالت نماز میں، حالت نماز میں اپنے رخ کو بیت اللہ شریف کی طرف پھیر دیجیے۔ اب یہ تو بات وہ تھی، وحی کی بات تھی، حضور جانتے تھے، رب جانتا تھا، کوئی تیسرے بندے کو تو آواز نہیں آتی نا اس کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دے دی کہ آپ بیت اللہ شریف طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، آپ اسی پوزیشن میں گھومیں، یعنی اب اس طرف منہ تھا نا آقا علیہ السلام کا بیت المقدس کی طرف، تو آقا علیہ السلام گھومیں اور پیچھے صحابہ کرام کھڑے تھے، آپ ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے آ کے اس طرف منہ کر کے بیت اللہ شریف سے منہ کر کے آپ کھڑے ہو گئے، نماز چل رہی ہے، کنٹینیو ہے نماز۔ اب پیچھے صحابہ کرام کھڑے تھے، تو ان صحابہ کرام نے، ان میں 10 صحابہ کرام ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے،
10 صحابہ کرام جو تھے وہ آقا علیہ السلام کو اس طرف نکلتا دیکھا نا، اب تھے تو نماز میں، نماز کیا تھی؟ عبادت تھی نا اللہ تعالیٰ کی۔ پیروی کا لفظ سمجھنا جو شروع میں اس فقیر نے کہا، محبوب کی اطاعت، محبوب کی پیروی عین اللہ کی اطاعت ہے۔ عبادت ہو رہی تھی کس کی؟ اللہ کی۔ حضور علیہ السلام نے موو کیا۔ اچھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ نماز میں کوئی حاجت پیش آ گئی ہو تو حضور علیہ السلام کی عزت کی حاجت سے نکلے ہوں نماز سے، ذہن میں سوال آ سکتا تھا نا، ٹھیک، لیکن قربان جائیں صحابہ کرام نے ایسا معیار محبت قائم کر کے قیامت تک کے لیے امتیوں کو بتایا کہ دیکھو محبوب سے اگر محبت کرنی ہے تو اس پوائنٹ پر ہی کرنا۔ اس قسم کے خیالات آئے بھی ہوں گے مگر انہوں نے سب کو رد کیا۔ جب آقا علیہ السلام نکلے تو صحابہ کرام جو پیچھے 10 صحابہ کرام تھے نا وہ ایڑیوں کے بل گھوم گئے، اسی طرح حضور کے پیچھے موو کر کے ادھر منہ کر کے کھڑے ہو کے نماز نیت بندی بھی نماز چل رہی۔ ابھی صحابہ کرام کو نہیں پتا تھا کہ نماز میں حکم آ گیا اس قبلے کا، ٹھیک، تو پھر کیوں اپنے رخوں کو موڑا بیت المقدس سے؟ نماز تو اس کو کاٹا تھا کہ اس طرح منہ کر کے پڑھو گے تو نماز ہوگی، اور ابھی اعلان ہی نہیں ہوا، بتایا ہی نہیں گیا، تو وہ 10 صحابہ کرام نے کیوں اپنے رخ پھیر دیے؟ انہوں نے بتایا کہ رب نے جو کہا ہے نا اتباع کے حوالے سے، اتباع کہتے کس کو ہیں، اور ہم محبت کے اس مقام پر ہیں کہ ہم بتائیں گے اتباع کسے کہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھایا کہ ہم، یہ فقیر اپنے الفاظ سمجھانے کے لیے آپ سے بات کر رہے ہیں کہ ہم بیت المقدس کو نہیں اور ہم بیت اللہ کو بھی نہیں جانتے، اے محبوبہ ہم تو تیرے پیچھے ہیں، تو مشرق گھومے یا مغرب گھومے ہم تیرے پیچھے گھومیں گے، ہماری سمت تیری طرف ہے، ہمارا رخ تیری طرف ہے، تو مشرق میں گھومے گا ہم مشرق میں گھومیں گے، تو مشرق مغرب میں گھومے گا مغرب میں گھوم جائیں گے، جہاں سرکار جہاں جہاں آپ گھومیں گے ہم آپ کے پیچھے ہیں۔ کیوں کہ رب نے کہا ہے کہ محبوب کی پیروی کرو، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جب اللہ نے کہہ دیا کہ محبوب پیروی کرنی ہے تو ہم نے اپنی عقلوں کا کام چھوڑ دیا، اب معاملہ کرنا ہے پیروی کا۔ اب کعبہ بیت اللہ ہو یا بیت المقدس ہو، یا رسول اللہ ہمارے کعبہ عشق و آپ ہے، آپ جہاں گھومیں گے ہم وہیں گھومیں گے۔ اب یہ عقل سے اگر بات کریں نا تو عقل تو فتویٰ لگا دے گی، یہ کیا کیا، انتظار کر لیتے، باتیں پوچھ لیتے، کیوں گھومیں؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے، ان 10 صحابہ کرام کے اس عمل محبت کے اوپر اتباع کے پیروی کی انتہا جو کر دی انہوں نے حالت نماز کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اسٹمپ لگا دی، پروردگار عالم ہے، خبردار ان کے اعمال کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا قیامت تک کے لیے۔ کیا کیا پتہ؟ فرمایا یہ جو 10 صحابہ کرام ہیں جنہوں نے آپ کی تابعداری کرتے ہوئے، آپ کی پیروی کرتے ہوئے حالت نماز میں ہی گھوم گئے، ان کو پتہ کچھ نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے، آپ کو حکم کیا ملا ہے، ہم جانتے ہیں وہ آپ جانتے تھے، ان کو تو نہیں پتا تھا نا، مگر انہوں نے اپنی عقل آپ کے قدموں میں رکھی ہوئی ہے۔ یہ جملے بھی فقیر آپ کو سمجھانے کے لیے کیا ہے، انہوں نے اپنا دل و دماغ عقل سب کچھ محبوب آپ کے قدموں میں ڈال دیا، کہ جو کچھ آپ نے کیا یہ آپ کے پیچھے گھوم گئے، آپ کا رب ان سے ایسا راضی ہوا نا، آپ کے غلاموں نے جو کام کر کے دکھایا ہے، اتباع کو عملی طور پہ قیامت تک کے لیے مشاہدہ طور پہ کر کے، پریکٹیکلی طور پہ کر کے دکھا دیا کہ پیروی کہتے کس کو ہیں۔ جب محبوب کی پیروی کی بات آتا ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایسی پیروی کرے، آپ کا نام لیوا، اور جو مجھے ماننے والا ہے آپ کا نام لینے والا وہ ایسی ہی پیروی کر کے آئے، تو پھر کما حق پیروی کرنا کہیں گے۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ اللہ ان سے ایسا راضی ہوا، فرمایا محبوب یہ 10 صحابہ کرام آپ کے غلام ہیں جنہوں نے نماز کے اندر آپ کی پیروی کری اور بیت المقدس سے گھوم کے منہ اس طرف کر لیا، ابھی ان کو آرڈر کا پتہ نہیں تھا، حکم کا پتہ، حکم آیا کیا ہے بس، لیکن انہوں نے جو آپ کی پیروی کی ہے نا اور عبادت کے اندر کی ہے، آپ کی جو پیروی کی ہے، ان اپنے 10 غلاموں کو جنت کی بشارت سنا دیجیے، جنت کے ٹکٹ۔ انہی 10 صحابہ کرام کو ہم عشرہ مبشرہ کے نام سے جانتے ہیں، اور ان 10 صحابہ کرام میں 4 خلفاء ہمارے
سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم رضوان تعالیٰ نے اجمعین، چاروں شامل ہیں، 6 اور بھی۔ تو جنت پانے کا معیار کیا بنا؟ جنت کے حصول کا، ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں نا، ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو جنت میں جانے کا معیار کیا بنا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادت ہے، عبادت ہے، معیار یہ نہیں بنا، معیار بنا محبت رسول، اتباع رسول۔ اور عبادت میں بھی اتباع رسول ہوگی تو وہ قابل قبول ہوگی۔ کوئی نماز میں اگر بولے کہ 2 سجدے کرے گا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں 1 رکعت میں 3 سجدے کروں، تو اللہ کی بارگاہ کا مجرم قرار پائے گا کہ محبوب نے 2 سجدے کی، تو نے 3 کیوں کیے؟ تو نے 3 کیوں کیے؟ نماز میں یعنی وہ کمی بیشی جاتی نہیں کر سکتا، اگر بھول گیا تو سجدہ صاحب کرے گا، غلطی ہو گئی سجدہ صاحب کرو، اور کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے، کوئی فرض چھوٹ گیا تو دوبارہ سے نماز پڑھو، وغیرہ وغیرہ۔ تو پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں۔